السلام علیکم دوستوں، آج میں پیش کر رہا ہوں شیطان کا انتہائی طاقتور عمل۔ بہت طاقتور عمل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ناپاکی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا تمام طریقہ کار میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ پہلے کچھ کمنٹس آتی رہتی ہیں تو ان کے بارے میں بتا دوں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی میں جواب دے چکا ہوں ویڈیو میں کہ بالفرض آپ کوئی شیطانی عمل کرتے ہیں تو شیطان کو آپ نوکر سمجھ کے اگر کام حکم دے رہے ہیں تو کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کہ کسی کے مذہب پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ اس کی جو سیدھی سیدھی ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اب آپ مثال کے طور پہ آپ مسلم ہیں اور کسی غیر مسلم کو آپ آواز دیتے ہیں، تو کیا اس کو بلانا شرک ہو جائے گا؟ ظاہر ہے نہیں، وہ آپ کا نوکر ہے، آپ کی کمپنی میں کام کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی کمپنی ہوتی ہیں، اور وہ اگر کسی مسلمان کو بلاتے ہیں تو کیا ان کے مذہب پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو اس طرح کی کمنٹس آتی رہتی ہیں کہ اس میں کوئی شرکیہ الفاظ ہیں، شرکیہ کلمات ہیں۔ تو اس کا جو مثال میں نے دی ہے وہ یہی دی ہے کہ اگر آپ شیطان سے کوئی کام لے رہے ہیں تو آپ اس کو ایک نوکر سمجھ کے حکم دیں گے، تو آپ کے مذہب پہ کوئی فرق نہیں، کوئی بھی مذہب ہو۔ دوسرا کچھ عبارتیں ہوتی ہیں جس میں دہائی دی جاتی ہے، تو دہائی کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ بحق کے۔ اب ہندی میں اس کو دہائی کہہ لیں اور عربی میں بحق کہہ لیں، مقصد دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جتنی شیطانی عزیمتیں اپلوڈ کی گئی ہیں یا سفلی اعمال اپلوڈ کیے گئے ہیں، ان میں ظاہر ہے آپ کسی چیز کو پکار رہے ہیں، تو وہ آپ اس کو ایک نوکر سمجھ کے پکاریں یا ایک دوست سمجھ کے پکاریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور خاکہ بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ مسلم کے لحاظ سے شرک ہوگا، اور دوسرے مذاہب والوں کے لیے بھی وہ۔ تو امید ہے میری باتوں سے آپ مکمل طور پہ سمجھ گئے ہوں گے، اور کئی ویڈیو میں اس طرح کی باتیں بتا چکا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا عمل۔ آج کا عمل جو ہے وہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ شیاطین کی بہت تعداد ہوتی ہے، اور اس کی پوری قوم شیاطین ہوتی ہے، اور اس میں مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں، الگ الگ قبیلے ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر عزیمت کا کوئی نہ کوئی شیطان اور کوئی خادم ہوتا ہے جو عمل پڑھنے والے کی مدد کرتا ہے اور اس کو اس میں کامیابی دلاتا ہے۔ تو آج کا عمل جو ہے وہ انتہائی طاقتور قسم کا عمل ہے، اور اس کو پورا جو ہے کسی نے لکھا نہیں ہے، میں اس کو پورا آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔
پورا عمل، اور اس سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں اور بہت تیزی سے اثر کرتا ہے۔ یہ عمل صرف ناپاک چیزوں پہ کیا جاتا ہے، جیسے کوئی آپ کا مقصد ہے، محبت ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، جدائی ہے، دشمن کو بیمار کرنا ہے، کچھ بھی ہے، تو میں ایک ایک کر کے تمام طریقے آپ پہ ظاہر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کاغذ لینا ہے، اس کو آپ نے ناپاک کرنا ہے۔ اب چاہے پہلے مقصد لکھ لیں، بعد میں ناپاک کر لیں، چاہے پہلے ناپاک کر لیں بعد میں مقصد لکھ لیں، جیسے آپ کا دل چاہے۔ اور اگر مسلم کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کچھ اس طرح کے نام ہوتے ہیں جو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کے پر وہ اس کو ناپاک کریں، تو وہ پہلے سے لکھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کپڑے کو، کاغذ کو جس پہ آپ نے مقصد لکھا ہے، اس کا ذرا سا کونا جو ہے وہ ناپاک کر دیں، تو ظاہر ہے پورا کاغذ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور اس کاغذ کے اوپر سب سے پہلے مطلب لکھیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو بلانا چاہتے ہیں، تو آپ لکھیں کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ میری محبت میں بے قرار ہو کے حاضر ہو، یا فلاں بن فلاں میں عداوت ہو، یا فلاں بن فلاں دشمن جو ہے وہ بیمار ہو، یا فلاں شخص سے مجھے جو مطلب ہے وہ پورا ہو۔ تو مقصد یہ کہ جس طرح کی آپ شیطانی انسان کی سوچ جا سکتی ہے، وہ سب قسم کے کام یہ عمل آپ کو کر دے گا۔ انتہائی تیز ترین عمل ہے، اور 3 دن میں کام ہو جاتا ہے، لیکن حد سے حد کوئی زیادہ پیچیدہ کام ہوا تو 7 دن 11 دن لگ سکتے ہیں، ورنہ 3 دن میں رزلٹ آتا ہی آتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ اور محبت کا یہ بھی ہے کہ آپ کسی حرام چیز پہ جو ہے وہ اس عمل کو پڑھیں، کوئی حرام جانور کی ہڈی لے لیں، یا کوئی اور ایسی چیز لے لیں جو آپ کے مذہب کے لحاظ سے خراب ہو، آپ نہ کھاتے ہوں، تو اس ہڈی پہ آپ نے اس کو 500 دفعہ پڑھ لینا ہے، تو وہ ہڈی پیس کر آپ جو اس صفوف کو کھائے گا وہ آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک الگ طریقہ۔ اب رہا کاغذ والا طریقہ، تو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور اس عمل کو جو آگے لکھا ہوا آئے گا 500 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بدنی حصار کر لیں، اور اس کے علاوہ باقی اور کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس میں اور بھی اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس میں ملنا شروع ہو جائے گی، بشرطے آپ کاغذ کے اوپر لکھیں یہ بات کہ مجھے فلاں بات بتاؤ، تو آپ کو خواب میں یا اسی وقت دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اس کے کرنے کی 2 جگہ ہیں، یا تو واش روم میں کریں یا کمرے میں بیٹھ کے کریں، اور مشرق کی طرف منہ کر کے، اگر آپ کمرے میں پڑھ رہے ہیں تو مشرق کی طرف منہ کر لیں، اور اگر واش روم میں کر رہے ہیں تو کہیں بھی منہ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بدنی حصار کی ویڈیو میں کئی ڈال چکا ہوں، پہلے سے حصار کر کے واش روم میں چلے جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ برہنہ ہو کے کپڑے اتار کے آپ اس عمل کو پڑھیں،
500 دفعہ اور اس کاغذ کے اوپر دم کر کے اس کو وہیں پر جلا دیں۔ اس طرح آپ نے 3 دن کرنا ہے اور 3 دن میں آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، لیکن کچھ کام تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ 7-11 دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کاغذ جلا دیں تو اس کو اس کے اوپر پیشاب وغیرہ کر کے واپس آ جائیں اور اپنے کپڑے پہن کے واپس آ جائیں۔ بس یہ اس کا طریقہ ہے۔ کا مطلب آپ کاغذ پہ کسی بھی قلم سے، پوائنٹر سے، بال پین سے، پینسل سے، جس سے آپ کو آسانی ہو آپ لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ عمل پڑھ کے اور اس کاغذ کو جلائیں گے، اس کے اوپر پیشاب کر کے واپس اپنے آ کے اپنا عمل ختم کریں گے اور سو جائیں گے۔ تو اس کا ٹائم جو ہے وہ رات 12 بجے ہے، لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا رات کو 12 بجے تو دن کے 12 بجے کر لیں، یا پھر کوئی اگر ان 2 ٹائموں میں نہیں کر سکتا تو ایسے ٹائم کا انتخاب کریں کہ روزانہ آپ اس کی پابندی کر سکیں۔ تو یہ تھی اس عمل کی مکمل تفصیل۔ اب میں آپ کو عمل پڑھ کے سناتا ہوں۔ بدنی اثار کا میں نے بتا دیا ہے۔ مشرق کی طرف، ایسٹ کی طرف منہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ جو ہے واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ عمل جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اوم دوشم وشم نمہ سواہا۔ 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 یہ اپنے 500 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کاغذ کے اوپر دم کرنا ہے جس کے اوپر آپ نے مقصد لکھا ہے۔ کاغذ ناپاک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جب پڑھائی کر چکے ہیں تو اس کو جلائیں اور اس پہ پیشاب کر کے آپ کا کام 3 دن میں ہو جائے گا۔ اور کوئی زیادہ پیچیدہ کام ہوا تو 7-11 دن لگ سکتے ہیں، ورنہ 3 دن میں زیادہ تر رزلٹ جو ہیں وہ 3 دن میں دیکھے گئے ہیں، اور تجربہ ہوا ہے، اور کئی لوگ جو ہے اسی طرح سے کام لے رہے ہیں۔ تو امید ہے آپ اس عمل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آسان عمل ہے، چھوٹی سی پڑھائی ہے، مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ اتنا زبردست قسم کا آتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور امید ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ضرور فائدہ اٹھائیں، آسان سا عمل ہے اور کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ تو یہ تھا آج کا عمل، اور ضرور فائدہ اٹھائیں۔ جائز ناجائز کام جیسا بھی آپ کا کام ہو، یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ حافظ۔